अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। गुज़श्ता कुछ वीडियोज़ में हम लगातार जो यूनिवर्सिटी की जानिब से लिए जाने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनके जो पर्चे जात हैं उनका हम मुताला कर रहे हैं। ये सिलसिला जो है जारी रहेगा। आज की इस वीडियो में हम साल 2019 में लिए जाने वाला शोबे उर्दू की जानिब से एमए उर्दू का पेपर जो है उसका मुताला हम लेंगे। तो हम पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है मक्ता। नज़्म के लग़वी माना क्या हैं? मोती पिरोना। पार्ट बी। उर्दू नज़्म का बाकायदा आगाज़ किसने किया? इसका सही जवाब है नज़ीर अकबर आबादी। उर्दू जदीद हिंद आराई ज़बानों की किस शाख से निकली है? खड़ी बोली। उर्दू में तनकीद की बाकायदा इब्तिदा किस किताब से हुई? मुक़द्दमा शेर व शायरी। ये सवाल बहुत बार जो है इम्तिहानात में आता है कि उर्दू में तनकीद की बाकायदा इब्तिदा किस किताब से हुई? मुक़द्दमा शेर व शायरी जो हाली ने लिखी है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। वली दक्कनी का आबाई वतन कहाँ है? औरंगाबाद। महाराजा प्रताप सिंह ने उर्दू को कब रियासत जम्मू व कश्मीर की सरकारी ज़ुबान करार दी? इसका सही जवाब है 1889। उर्दू अदब में क्रिटिक से क्या मुराद है? इसका सही जवाब है पार्ट सी यानी तनकीदी तहकीक। वो चीज़ क्या है? क्या अक्ल है जिसको सबसे एला समझते हैं? क्या वो हमको आइंदा की खुशी का यकीन दिला सकती है? हरगिज़ नहीं। इसका मैदान तो निहायत तंग है। ये इबारत किस मज़मून से ली गई है? इसका सही जवाब है उम्मीद की खुशी, जो आपके निसाब में शामिल कुछ मज़मून या इंशाइयाँ हैं उनका मुताला आपको ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल जो है इंशाइया की एक इबारत है जो उम्मीद की खुशी से लिया गया है। सवाल नंबर 11 है, चारपाही मिजाज, ये मिजाज नहीं ये मिज़ाह निगार का बेहतरीन नमूना है। इसके लिखने वाले का नाम आपको बताना है। इसका सही जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। अदब में कॉन्फ्लिक्ट से क्या मुराद लिया जा सकता है? तसादुम, एक किरदार का दूसरा किरदार से, दो कौमों की टकरार। इसका सही जवाब है पार्ट ए और पार्ट बी, यानी तसादुम एक किरदार का दूसरे किरदार से या दो कौमों का टकराना। ये सवाल कई बार आप देख सकते हैं कि कई बार जो पर्चे हैं उनमें ये सवाल दोहराया गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में अमल में आया? इसका सही जवाब है 1800 ईस्वी। किस शायर ने क़वाइद उरूज़ पर यानी ग्रामर पर शायरी से ज़्यादा ज़ोर दिया है? इसका सही जवाब है नासिख। कल्चरल एकेडमी से निकलने वाले रिसाले का नाम क्या है? शिराज़ा। सवाल नंबर 16, काफ़िया किसे कहते हैं? रदीफ़ से क़ब्ल आने वाले लफ्ज़ को काफ़िया कहते हैं। गालिब कहाँ पैदा हुए? गालिब आगरा में पैदा हुए। गालिब के दीवान का नाम क्या था? दीवान गालिब। नासिर काज़मी की शायरी का अहम मौजू क्या है? हिजरत। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? वली मोहम्मद। बुज़दिली एक अज़ाब है किसकी नज़्म है? हकीम मंसूर। सवाल नंबर 22, फैज़ की शायरी में कौन सा उन्सर ज़्यादा पाया जाता है? हुब्बुल वतनी। हकीम मंसूर कहाँ पैदा हुए? श्रीनगर। मीर तकी मीर की वफ़ात कहाँ हुई? इसका सही जवाब है दहली। तक़ाबली तनक़ीद का ताल्लुक़ किस नक़ाद से है? इसका सही जवाब है शिबली नअमानी।
قصیدہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ قصد۔ غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے ڈائجسٹ ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے جداگانہ ہوتا ہے۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ اس میں جو آپشن ہے وہ یہاں پہ غلط دیے گئے ہیں۔ اس کا جو اصل جواب ہے وہ ہے غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ سودا نے کس صنف میں کمال حاصل کیا؟ سودا نے قصیدے میں کمال حاصل کیا۔ مراسلے کو مکالمہ بنانے والے اردو کے نثر نگار کون ہیں؟ غالب۔ غالب نے جو ہے خطوط نگاری میں ایک اہم مقام حاصل کیا ہے، اور غالب کا کہنا ہے کہ میں نے ایسا انداز بیان ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ بین کس صنف کے اجزائے ترکیبی میں شامل ہے؟ مرثیہ۔ ان دو شاعروں کو پہچانیے جو ہم عصر رہے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے مومن اور غالب۔ سوال نمبر 34، اے راہ امید، یہاں پر امیر ہے لیکن یہ امید ہے۔ اے راہ امید کے مسافر، چونکہ دروغۂ دانش کی حجتیں اور ان کے راستے کی مشکلیں مجھے بہت سخت معلوم ہوئی، اس لیے میں نے دروغۂ خیال کی طرف رخ کیا۔ یہ عبارت کس مضمون سے لی گئی ہے؟ گلشن امید کی بہار آپ کے نصاب میں شاید 5th سیم یا 6th سیم میں شامل ہے۔ یہ عبارت اسی سے لی گئی ہے۔ کس شاعر نے قواعد عروض پر شاعری سے زیادہ زور دیا ہے؟ یہ سوال بھی یہاں پر مس پرنٹ ہوا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے ناسخ۔ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن پہلی بار کب چھپا؟ 1908۔ پریم چند کا میدان عمل کیا ہے؟ یہ ایک ناول ہے۔ صحیح املا پر نشان لگائیے۔ اس کا صحیح جواب ہے پارٹ ڈی یعنی قاعدہ۔ سوال نمبر 39، بختیار کس افسانے کا کردار ہے؟ بختیار جو ہے قالو بنگی میں ایک اہم کردار ہے۔ میدان عمل کے کردار کو پہچانیے۔ سکینہ۔ شمیم محمد شمیم کا تعلق کس اخبار سے ہے؟ یہ سوال جو ہے ریپیٹ ہوا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آئینہ۔ ڈرامہ خانہ جنگی کے کس ایکٹ میں شیخ سرمد کو قتل گاہ کی طرف لے جانے کا ذکر ہوا ہے؟ 5واں ایکٹ۔ ڈرامہ خانہ جنگی سے بہت بار دیکھا گیا ہے کہ محمد مجیب کے اس ڈرامے سے مختلف سوالات پوچھے جا چکے ہیں۔ یہ ڈرامہ جو ہے 5 ایکٹوں پر مشتمل ہے، اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کس ایکٹ میں کیا کیا جو مین پارٹ یا مین ذکر ہوا ہے وہ آپ کو یاد دہانی اس کی ضرور کرنی پڑے گی۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں کس صنف کا استعمال ہوا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تشبیہ۔ یہاں پر سوال نمبر 44 ہے، ترقی پسند تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 20ویں صدی۔ ترقی پسند تحریک کی رہنمائی کس نے کی؟ اس کا صحیح جواب ہے سجاد ظہیر۔ ترقی پسند تحریک کا پہلا ناول کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لندن کی ایک رات۔ ایک لڑکا کس کی نظم ہے؟ یہ نظم اختر الایمان کی ہے۔ صبح ویراں کس کی نظم ہے؟ فیض احمد فیض کی۔ گلشن امید کی بہار کے مصنف کا نام بتائیے۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے محمد حسین آزاد۔ حالی نے مدو جزر اسلام کس کی ایما پر لکھی؟ اس کا صحیح جواب ہے سر سید احمد خان۔ عبد القادر سروری کی تصنیف کا نام بتائیے۔ کشمیر میں اردو جو ہے عبد القادر سروری کی کتاب ہے۔ یہ سوال جو ہے جموں کشمیر میں اردو ادب سے لیا گیا ہے۔ بازیافت کس شعبے سے نکلتا ہے؟ شعبہ اردو، یونیورسٹی آف کشمیر۔ سودا کے قصیدے اٹھ گیا بہمن نو دیں غا چمستاں سے عمل کا دوسرا مصرع بتائیے۔ تیغ آروی نے کیا ملک خزاں مستحصل
یہ جو ہے تھوڑا مشکل سوال نہیں ہے، لیکن آپ کے نصاب میں جو بھی غزل یا قصیدہ یا نظم جو آپ کے نصاب میں شامل ہوگی، اس کا پہلا شعر اور آخری شعر کو یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر پہلا یا آخری شعر ہی پوچھا جاتا ہے۔ ہزار طرح کی من پی ہزار طرح کے زہر، نہ پیاس ہی بجھی اپنی نہ حوصلہ نکلا۔ کس کا شعر ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی۔ آتش کا پورا نام کیا ہے؟ خواجہ حیدر علی آتش۔ فیض احمد فیض کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں۔ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن پہلی بار کب چھپا؟ اس کا صحیح جواب ہے 1908۔ یہاں پر آپشن غلط ہے۔ محمد حسین آزاد آب حیات میں اردو کے آغاز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ برج بھاشا سے نکلی۔ اردو کے آغاز کے بارے میں مختلف نظریات کا آپ کو سرسری طور پر جائزہ لینا ہوگا۔ روح عارضی آدم کا استقبال کرتی ہے اقبال کے کس شاعری مجموعے میں شامل ہے؟ بال جبریل۔ اقبال کے 4 جو شاعری مجموعے ہیں ان کا ایک دو آپ کو تاریخ یاد کرنی ہوگی، اور ترتیب کے حساب سے بھی آپ کو وہ ذہن میں رکھنے ہوں گے۔ تم آتے ہو چلے آؤ، جاں نثار خاں کے چھتے کی سڑک، خاں چند کے کوچے کی سڑک، دیکھ جاؤ بلا کی بیگم کے کوچے کا ڈھہنا، غالب افسردہ دل کو دیکھ جاؤ۔ غالبی نے یہ عبارت جس خط میں لکھی وہ کس کے نام تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے میر مہدی مجروح۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر اس ویڈیو میں کوئی سوال آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جواب درست نہیں ہے تو اس کا صحیح جواب آپ کومنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔